بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NMTV سے میں نصرت مرزا ہوں، اور جو آج کا جو موضوع ہے وہ وہی ہے جو پاکستان میں اضطراب ہے، بے چینی ہے اور حالات ہیں کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو ان حالات میں پورا پاکستان مضطرب ہے، اور ہم بھی مضطرب ہیں۔ اب یہ کوئی نہ کوئی حل اس کا نکلنا چاہیے۔ جو ہمارے ادارے ہیں جو پہلے بڑھ کے کام کر لیتے تھے، اب معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے کہ وہ بھی، کیونکہ وہ اپنے پر یہ کوئی ذمہ داری اس وقت کی جو نہیں لینا چاہتے، جو IMF کا دباؤ ہے، جو غیر ملکیوں کا دباؤ ہے، اور جو صورتحال چل رہی ہے ملک کی وہ ایسی ہے جس سے کہ جو عام آدمی ہے اس کو نہ تو ریلیف مل رہا ہے، نہ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ اس طریقے کے ہو رہے ہیں۔ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں دھاندلی کا ذکر ہے، اور جماعت اسلامی اور PTI کو اس بات پہ اعتراض ہے جو کراچی میں ہوئے ہیں یا سندھ میں ہوئے ہیں، تو وہ اس پر بھی بے چینی بڑھے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیپل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ بلا شرکت غیر سندھ میں اپنی حکومت کو جاری رکھے، یہاں تک کہ بلدیاتی معاملات ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں رہیں، اور کراچی کے معاملات ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں رہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے کہ جو بے چینی جو ہے کراچی میں بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ ان کے پاس قوت نافذہ ہے، ان کے پاس پولیس ہے، اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ سب کے سب ان کا جو یعنی جو رٹ ہے وہ ایک قسم کی انہوں نے پاور امپلیٹیشن وہ پیپل پارٹی کے پاس ہے۔ اس طرح سے فیڈرل میں جو ہے وہ وہاں پر بھی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، انہوں نے بھی کافی اپنی جو دنیا بھر میں اپنی جو تعلقات تھے ان کو بڑھایا ہے، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ SCO کے جو کانفرنس گوا میں ہوئی تھی انڈیا میں، وہ بھی وہاں پر بھی اگرچہ کچھ بدمزگی بھی ہوئی، تاہم وہ ایک اچھا تاثر دے کے آئے ہیں، اور تعلقات ان کے بڑھے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ پیپل پارٹی گین کر رہی ہے ہر میدان میں، جبکہ مسلم لیگ نون کو ہر جگہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اور ان کے جو ووٹ بینک ہے وہ پیپل پارٹی اپنی حکمت کے ساتھ میں لے جا رہی ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو سیاست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بھی اچھی سیاست کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اچھی سیاست نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کراچی کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ اب جو بھی ایک عرصہ دراز سے جو گورنر آتا ہے وہ جو ہے کوئی میمن برادری کا یا آغا خان برادری کا یا بوری برادری کا ہوتا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے جو مہاجروں میں جو تقسیم تھی، مہاجروں میں جو بھی یعنی کنٹرڈکشن تھے ان کو باہر دیا ہے۔ جو اردو اسپیکنگ ہے وہ سینٹر کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، اور MQM کا بھی جو اثر رسوخ تھا وہ اب نہیں رہا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو جس انداز سے، اس کی وجہ تو یہ نہیں ہے کہ وہ اب سے الگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن جس انداز کی انہوں نے MQM نے جو سلوک روا رکھا اپنے لوگوں کے ساتھ میں، اور وہ اس کی وجہ سے جو بے چینی بڑھی ہے اور علیحدگی بڑی ہو گئی ہے، یہ بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ موجود ہے یہ۔ اور اس میں اب جیسے ٹوری صاحب کا گورنر بننا، وہ MQM کی اس میں حمایت حاصل ہے، MQM کی اس میں نے اس کو حمایت کی ہے، لیکن پھر بھی وہ میمن برادری سے ہیں، اور اس طرح سے جب بھی ابھی اس سے پہلے تھے وہ بھی ایسا ہی تھا۔ تو اب تاجی برادری بھی ان سے کٹ گئی ہے۔ تو اب بیسیکلی جو ان کو اپنے طور پر اپنا زندہ رہنے کے لیے، اگر وہ چاہتے ہی ہیں کہ وہ کسی مشکل میں نہ پڑیں، اور ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ صاحب ہمیں جو سندھ کے جو حضرات تھے جو سندھی اسپیکنگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ریڈ انڈین بنانے جا رہے ہیں اردو اسپیکنگ۔ تو انہوں نے اپنے حالات پہ قابو پایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ترقی کی، جو ایک خوشائند بات ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں۔ اب وہ جتنے بھی آرگنس ہیں حکومت کے، ان پر وہ کراچی کو وہ کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ سندھ کو تو کر چکے ہیں، لیکن کراچی پہ بھی آلموسٹ وہ چاہتے ہیں کہ میئر ان کا آ جائے، جو وہ لگتا ایسا ہے
کہ وہ یہ ایسا کر لیں گے. تو اب یہاں پر اس بات کا صورتحال یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر وہ انصاف کے ساتھ ہوں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی کے جو ووٹ بینک ہے، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ وہاں کی جو انتظامیہ تھی کراچی کی، وہ اس نے قریب قریب جو ہے وہ ساتھ دیا ہے پیپل پارٹی کا، جس کی وجہ سے ان کی جو سیٹیں تھیں اس میں میونسپل کارپوریشن میں وہ بڑی ہیں، اور وہ فرسٹ پارٹی بن کے ابھری ہے. اور جماعت اسلامی نمبر 2 ہے، اور 3rd پی ٹی آئی ہے. اب پی ٹی آئی کا اور اگر جماعت اسلامی کا اتحاد ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ پھر اپنا میئر لے آئیں، لیکن پھر حکومت کی طرف سے ان کو ٹف ٹائم ملے گا، ان کو جو فنڈس وغیرہ ہیں ان کے ملنے میں دقت ہوگی. تو یہاں پر بیٹھ کر یہ کراچی کے لوگوں کو، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ان کے حقوق مل رہے ہیں، یا پیپل پارٹی ان کو جو ہے راحت پہنچا سکے گی. تو اگر وہ پہنچا سکتی ہے تو پھر تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ان کی جو تاریخ دیکھی جائے تو اندرون سندھ کے لوگ بھی شاکی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اور الٹرنیٹ نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور حل کر سکیں، یعنی کسی اور راستے پہ جا سکیں، کسی اور پارٹی کو چن سکیں. تو پیپل پارٹی اپنی انتہائی اچھی سیاست کرتے ہوئے اور انتظامیہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو نہ صرف انہوں نے اپنے سیٹوں پہ قبضہ کیا ہے، جو اسٹیٹ کے آرگن کے اندر اس میں بھی اپنی جو پالیٹکس کا اظہار کرتے ہوئے کافی جگہ بنا لی ہے. تو اب یہ بھی اچھی بات ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن پھر وہ ڈیلیور کرنا چاہیے. پھر سب لوگوں کو ان کو ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بھی پاکستانی ہیں وہ سب کے سب، چاہے وہ کسی زبان کے بولنے والے ہوں، وہ ان کے ساتھ میں پھر وہ انصاف کرے، ان کے حقوق دے، تو پھر تو پارٹی جم جائے گی. ادروائز پھر مشکلات ہوں گی، اور کافی میرے خیال میں جو بے چینی ہوگی، اور کافی جو ہے اس کے اندر سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ کراچی کا خاصہ رہا ہے کہ یہاں پر ہنگامہ ریزی ہوتی تھی، مظاہرے ہوتے تھے. خدا کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس قسم کے مظاہرہ بازی اور جو بے چینی کا اظہار ہے وہ منظم طریقے سے نہ ہو، اور ہو تو پرامن ہو. تو ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ میں کہ پاکستان کا انصاف کا بول بالا ہوگا. اب میں تحریک انصاف کو نہیں کہہ رہا ہوں، انصاف کو کہہ رہا ہوں کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، اور جو محاذ ہے اداروں کے درمیان میں وہ بھی ختم ہوگی. کیونکہ اس سے مسلم لیگ نون کی جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی اس بات سے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سے لڑتی ہے، کبھی فوج سے، کبھی اب جوڈیشری سے. اور جوڈیشری سے پہلی دفعہ لڑائی نہیں کر رہی ہے، اس سے پہلے بھی کر چکی ہے. اور جو ہم سندھ کے جو ہمارے شاہ صاحب تھے، جسٹس صاحب، انہوں نے ہٹایا تھا. تو اب ایسی صورتحال میں ہم اس میں تو خیر پیپل پارٹی بھی تھی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ حالات کو قابو میں لایا جائے اور عوام کو مطمئن کیا جائے. اس کے بعد ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وی راک کا جو دورانیہ ہے وہ ہم کم سے کم رکھ رہے ہیں، اور مدت کو ہم اس لیے طویل کرتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں جو اگر حالات سدھر جائیں تو ہم کیونکہ پر امید ہیں، ہم ایک اچھا خیال رکھتے ہیں اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں، اس وجہ سے ہم وی راک کم کر رہے ہیں، ہم انتشار نہیں پھیلانا چاہتے ہیں. اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.